السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں، ہم سب واقف ہیں کہ اس وقت فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کے اطراف میں کیا حالات ہیں۔ یہود کی جانب سے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی مکمل تیاریاں ہیں، اور جو کچھ حالات وہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس مسجد کو شہید کرنے کی ان لوگوں کی جانب سے کوششیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ بات سننے میں آئی تھی کہ مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو خفیہ طور پر کھودا جا رہا ہے۔ کھودنے کی ایک وجہ ہے، میں انشاءاللہ بھی جب مکمل بات عرض کروں گا تو اس میں بتاؤں گا کہ کیوں کھودا جا رہا ہے، بہانہ کیا دیا۔ یہ بات بھی سننے کو آئی کہ ان لوگوں کی جانب سے مسجد اقصیٰ کے آس پاس فلسطین کے اندر بناوٹی زلزلے پیدا کیے گئے، کیونکہ ٹیکنالوجی کے اندر آج انسان نے بہت ترقی کر لی ہے، تو اس طریقے کے معاملات بھی ہیں شاید کہ بناوٹی زلزلے بھی پیدا کر لیے جائیں۔ پروجیکٹ ہارپ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ اسی لیے تھا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانے، مجھے تو نہیں، لیکن میں نے سنا ہے کچھ لوگوں سے۔ ہاں، ساتھ ساتھ یہ بات کہ مسجد اقصیٰ کو بہرحال ان لوگوں کی جانب سے کئی مرتبہ ہتھیانے کی کوشش ہے، اور وہاں پر یہ اپنا تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ دراصل اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس طریقے کے سوالات پوچھ رہے ہیں، آج کل ہمارے پاس بھی ایسے میسیجز آئے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ حفاظت فرمائے بہت سارے مسلمان بھائیوں نے تو یہ تک سوال پوچھا کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے، مسجد اقصیٰ کیوں ہے، کیا حیثیت ہے اس کی، کیا وجہ ہے کہ مسلمان اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، کون سے ملک میں۔ ابھی تک ہمارے بہت سارے مسلمان نوجوانوں کو یہی نہیں پتہ، اور بہت سارے لوگوں کی جانب سے بڑے شکوک و شبہات۔ ایک ساتھی نے تو مجھ سے یہاں تک کہا میسیج کے ذریعے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ مسلمانوں کا کون سا فرقہ ہے۔ یعنی اس بیچاری کی سوچ یہ تھی کہ ایک مسلمان فرقہ دوسرے مسلمان فرقے سے لڑ رہا ہے۔ لا علمی کے نتیجے میں لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہودی کیا ہے، یہودی کون سی قوم ہے، یہودی کہاں سے آئے، مقصد کیا ہے ان کا، مسجد اقصیٰ کو کیوں شہید کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کی مکمل وضاحت کروں گا۔ ہاں، آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا کہ آپ کا وقت تھوڑا زیادہ لوں گا۔ آپ ایسے سمجھ لیں جیسے کہ ہمارے یہاں ابھی رمضان کورس کے اندر کلاسز چلی ہیں نا، 30-40 منٹ، تو ممکن ہے ہمارے پاس آج اتنا وقت لگے۔ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اس کی خاطر، اس سے محبت کی خاطر آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ اپنے وقت کو فارغ کر کے بیٹھیں، اور اس کی جو مکمل داستان ہے، اس کی جو مکمل تاریخ ہے، اس کو ضرور سنیں، تاکہ اس قسم کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ صاف ہو جائیں، اور ہمارے وہ بہت سارے مسلمان بھائی بھی جن کو کچھ نہ کچھ نالج ہے ان کے علم میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، دنیا کے اس وقت اندر بہت سارے مذاہب ہیں دنیا کے اندر، لیکن جو آسمانی مذاہب ہیں وہ 3 ہیں، جو بڑے مذہب سمجھے جاتے ہیں، آسمانی سمجھے جاتے ہیں۔ باقی جتنے مذاہب میں بدھ مذہب ہوا، ہندو مذہب ہوا، یہ جو بھی یہ زمینی مذاہب ہیں، لیکن یہودی، عیسائی اور مسلمان، ان کے پاس جو مذاہب ہیں یہ آسمانی مذاہب سمجھے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس آسمانی کتابیں بھی ہیں، تورات، بائبل، قرآن، اور انبیاء کرام کا ایک سلسلہ ہے جو ان تینوں مذاہب سے وابستہ ہے۔ کسی اور مذہب کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے جو ان تینوں مذاہب کو حاصل ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ 80-85% دنیا کی جو آبادی ہے وہ ان تینوں مذاہب سے تعلق رکھتی ہے۔ باقی کے جو 14-15% لوگ بچتے ہیں وہ دوسرے مذاہب سے ان کا تعلق ہے، ہندو مت سے اور بدھ مت سے اور جین مت سے اور سکھیزم جو بھی ہے، یہ سب زمینی مذاہب سمجھے جاتے ہیں، اور آسمانی مذاہب سے ان کا ویسے بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
اگر ان مذاہب کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے اور تحقیقی طور پر ان کو پڑھا جائے تو پتہ چلے گا اتنے مضبوط بھی نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، بس بناوٹی قصے اور کہانیاں ہیں۔ اگر ان تینوں مذاہب کا جائزہ لیں، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور اسلام کا، تو اس کے اندر حالانکہ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں جو کتابیں ان کے پاس ہیں تورات اور بائبل کی حیثیت سے، یہ آسمانی کتابیں تو ہیں لیکن وقتی طور پر ان کی وہ حفاظت نہ ہو سکی جیسے کہ قرآن کی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ میں نے رمضان کورس میں قرآن کے تعلق سے ایک پوری نشست بتائی تھی اور بتایا تھا کہ دوسری آسمانی مذاہب کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے قرآن مجید سے، لیکن ان تبدیلیوں کے باوجود، ان گھٹانے اور بڑھانے کے باوجود ان کتابوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حلاوت اور چاشنی کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے کہ لگتا ہے ہاں شاید یہ وہ موقع ہو، یقین سے نہیں کہا جا سکتا لیکن لگتا ہے کہ ہاں شاید یہ وہ موقع ہو جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو، کچھ آیتیں شاید ابھی بھی اس میں باقی ہوں، اور لگتا بھی ہے ایسا آثار سے، کیونکہ بعض چیزیں یہ تورات کے اندر اور زبور کے اندر، انجیل کے اندر ایسی ملتی ہیں جو قرآن سے بالکل میل کھاتی ہیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ اور بہت ساری، اگرچہ کچھ چیزیں اس میں بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کی تین بڑے جو مذاہب ہیں، یہ تینوں مذاہب اپنا اپنا معاملہ مسجد اقصیٰ سے جوڑتے ہیں۔ یہودی اس سے اپنا تعلق کیوں جوڑتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہماری سب سے پرانی جگہ ہے جہاں پر ہمارے آبا و اجداد آباد تھے۔ یہودی اصل میں خاندان ہے، یہ ایک مذہب نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ یہودی اور عیسائی یہ دونوں صرف ایک خاندان ہیں، یہ مذاہب نہیں ہیں۔ اس معاملے میں جو عیسائی ہیں وہ ذرا پٹلی سے اتر گئے اور انہوں نے اپنے خاندان سے نکل کر اپنے مذہب کا پرچار کرنا شروع کر دیا، دعوت دینی شروع کر دی اور دوسرے جو ہے لوگوں کو اپنے مذہب کے اندر داخل کرنا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے آج تک ایسا نہیں کیا، ان کے اندر آج تک کٹر پنتھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودی صرف پیدا ہوگا، یہودی کسی مذہب میں، ہمارے مذہب میں نہیں آئے گا کسی بھی مذہب کا، اور یہودی عورت سے ہی شادی کرے گا۔ ہماری بلڈ لائن بالکل کلیئر ہونی چاہیے، خاص ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ہمارا جو خون ہے وہ بالکل پیور ہے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اسی لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل، یہودی عیسائی دونوں، بنی اسرائیل ان کو کہا جاتا ہے، اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہودی تو یوں کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اور ہمارے آبا و اجداد یہاں پر آباد تھے، اس لیے یہاں پر ہمارا حق ہے۔ عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہیں پیدا ہوئے، یہیں ان کا دعوتی میدان تھا، نبوت کا کام تھا، اور یہیں پر ان کو سولی دیا گیا، معاذ اللہ، لیکن ان کو سولی نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دیا گیا، لیکن یہ ان کی طرف سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہے۔ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، قرآن کا اعلان ہے۔ بہرحال تو یہودیوں کے بعد عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، یہیں پیدا ہوئے تھے اور یہیں پر ان کو سولی دیا گیا، تو لہٰذا ہمارا اس پر حق ہے۔ مسلمانوں کی جانب سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ مسلمان بیت الاقدس سے محبت کرتے ہیں، بیت المقدس سے محبت کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کا مقام ہے، اور ہم لوگوں کو اس سے کتنا تعلق ہونا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ ارض مقدس ہے فلسطین، کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ دنیا میں شاید سب سے زیادہ انبیاء کرام اسی سرزمین میں آئے ہیں۔ نبیوں کا جو آنا اور دعوتی میدان کا جو کام ہے، اور شروعات سے لے کے آخر تک عیسیٰ علیہ السلام تک، زیادہ تر انبیاء کرام کو ایسا لگتا ہے ہمیں پڑھ کر، تاریخ پڑھ کر، کہ زیادہ تر انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین میں بھیجا ہے، فلسطین میں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انبیاء ادھر آئے ہیں تو معجزات بھی سب سے زیادہ ادھر ہی رونما ہوئے ہیں، کیونکہ معجزوں کا معاملہ نبیوں کے ساتھ ہوتا تھا، انبیاء کرام کے اوپر معجزے جو ہے بعض اوقات انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو معجزے دکھاتے تھے۔ تو یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر سب سے زیادہ معجزے صادر ہوئے ہیں اور جہاں سب سے زیادہ انبیاء کرام یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ دوسری بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو ہے جگہ پر جانے کا حکم دیا۔ آپ کو وہ یاد ہوگا مشہور واقعہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اس کے بعد آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر کے گئے، تو اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو آپ نے مکہ چھوڑا جو اس وقت غیر آباد تھا، لیکن بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر وہاں رکے نہیں، آپ وہاں سے چلے گئے۔ کہاں گئے؟ یہیں آئے تھے، اسی فلسطین پر۔ اور لوط علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ بھی جو ہے یہیں پر اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے، ان کی قوم یہیں پر آباد تھی،
اور ان کی قوم نے جب آپ کی بات نہ مانی، ان پر جو عذاب آیا قوم لوط پر، وہ اسی جگہ پر آیا۔ یہ وہ مقام ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام، وہ اس مقام پر ان کی نبوت کا معاملہ تھا، وہ یہیں پر نبوت کے ذمہ داریوں کو انجام دیتے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ بڑی زبردست بادشاہی دی، ہواؤں پر حکومت دی، جنات پر حکومت دی، جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی طاقت دی، اور پوری دنیا پر جو ان کی حکومت تھی، ان کا جو تخت تھا وہ یہیں پر تھا، فلسطین میں، بیت المقدس کے پاس۔ تو یہاں پر ایک بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ بعض کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، بعض کتابوں کے مطالعے سے، کہ پچھلے 4,500 سال پرانی تاریخ ہے اس کی، 5,000 سال پرانی تاریخ ہے فلسطین کی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ان کو حاصل ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا تو اسی جو ہے ان کی قوم کے ساتھ اسی شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا، مصر کو چھوڑ کر۔ مصر سے فلسطین کیوں آئے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کیوں آئی تھی، میں ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ ان کو اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو ہے زبردست شہر کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قرآن میں تعریف فرمائی ہے، بارکنا حولہ، یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے برکت اس کے آس پاس میں رکھ دی ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام کتنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی زبردست برگزیدہ بندی، جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا، عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ایک بڑا معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ایک جان کو پیدا کر دیا، وہ یہیں اسی بیت المقدس میں، یعنی کہ بیت المقدس کے فلسطین کے شہر میں۔ اور جب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا ہے تو اس موقع پر بغیر تنے کے، جو صرف تنا تھا، کھجور کا درخت نہیں تھا، صرف تنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھجوریں دیں، تو یہ معجزہ بھی یہی ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی یہی ہوا، اسی فلسطین میں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جو خالو تھے رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے، ان کی جو محراب تھی وہ بھی یہیں پر تھی، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت جو ہے یحییٰ علیہ السلام، ان کو جو نبوت کی ذمہ داریاں ملی وہ بھی اسی علاقے میں ملی، ان کو شہید بھی یہیں کیا گیا، اس وقت کے جو بادشاہ تھا اس نے ان کو شہید کیا۔ اسی طریقے سے حضرت طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہے قرآن مجید کے اندر دوسرے سپارے کے آخر میں اس کا ذکر ہے، وہ جو قصہ ہے، انہوں نے پتھر مارا اور اس کی آنکھ میں لگا، وہ جو واقعہ وہ بھی اسی ارض فلسطین کے اندر کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے سورہ نمل، یعنی کہ نمل کے معنی چونٹی آتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ ہے نا کہ چونٹی نے اپنے تمام چونٹیوں کے اس سے کہا کہ بھائی سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور آپ جو ہے وہ اپنے اپنے بلوں میں چھپ جائیں، کہیں ان کے لشکر کے نیچے کچھ لے نہ جائیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، سلیمان علیہ السلام نے ان کی بولی سمجھ لی تھی، تو اس واقعے کا ذکر جو قرآن مجید میں، یہ بھی اسی فلسطین کے اندر کا واقعہ ہے۔ اور مسلمانوں کو ان ساری باتوں سے اوپر اگر ہم دیکھیں، یہ سارے جو فضائل ہیں یہ تو ہے الگ، اس کے علاوہ جو بہت بڑی فضیلت ہے وہ یہ کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ شروع دور میں معراج کے اندر جب نماز فرض ہوئی ہے، نماز کا تحفہ معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو اللہ کے رسول یہ تحفہ لے کر کے جب زمین پر واپس تشریف لائے ہیں، اس وقت نماز پڑھنے کا جو حکم تھا وہ خانہ کعبہ کے بجائے اس طرف تھا، کیا کہتے ہیں، بیت المقدس کی جانب۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اس طریقے سے، کیونکہ مکے میں تھے، کعبہ قریب تھا، تو اللہ کے رسول اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ ہو جاتا تھا۔ لیکن جب ہجرت کا حکم ہوا اور مسلمان اور اللہ کے رسول مدینہ گئے تو پھر یہ موقع وہاں نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تمنا اللہ کے رسول کی یہ تھی، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف واپس حکم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر 17 مہینے کے بعد حکم دیا کہ واپس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیجیے۔ لیکن ایک عرصے تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ رہا، اس طرف رخ کر کے لوگ نماز پڑھتے رہے۔ اس کی کیا حکمتیں تھیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی، لیکن بہرحال یہ اس کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ دوسرا، جب معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے، تو یہ وہ مسجد اقصی وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو اتار دیا، بھیج دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بیت المقدس میں کھڑے ہو کر تمام نبیوں کو
نماز پڑھائی، امامت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنی اونچی فضیلت کی چیز ہے۔ معراج کے لیے اوپر آسمانوں پر اللہ کے رسول جو تشریف لے گئے وہ یہیں سے لے گئے۔ یہ وہ 2-3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بیت المقدس سے محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بیت المقدس کو یہودی کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو بیت المقدس ہے یہاں پر ان کا ہیکل سلیمانی تھا، اور اس کو توڑ کر یہاں پر بیت المقدس بنایا گیا ہے۔ ابھی جب تاریخ پر بات کروں گا تو آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے یہودیوں کا کہ بیت المقدس ٹوٹے گا، اس کے بعد تیسرا ہیکل سلیمانی بنے گا، تو ہمارا مسیحا دجال وہ تشریف لائے گا اور وہ دنیا کے اوپر حکومت کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر یہودیوں کا کنٹرول ہو جائے گا، اور پوری دنیا پر یہودیوں کی بادشاہی ہو جائے گی، اور گریٹر اسرائیل بن جائے گا۔ اس وجہ سے وہ اس کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ عیسائیوں کا یہاں پر رول یہ ہے، عیسائی ان کا جو یہودی مسیحا ہے اس کو تو مسیحا نہیں مانتے۔ عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائیں گے، اور عیسائیوں کے مسیحا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور ان لوگوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ جب تیسرا ٹیمپل بن جائے گا تبھی ہمارے مسیحا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور یہودیوں کے مسیحا دجال کو قتل کریں گے۔ یہ ان لوگوں کا بھی ماننا ہے کہ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ ان کا دنیا میں تشریف لانا تبھی ہو پائے گا نشانیوں کی جو ہے نشانیوں کے معاملے سے، وہ بھی تشریف جب لائیں گے جب ان کا ہیکل بنے گا، تو لہٰذا ان کے تشریف لانے کے لیے ان کا ہیکل بننا ضروری ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ عیسائی بھی اس معاملے میں یہودیوں کے ساتھ ہے کہ ان کا ہیکل بن جائے تاکہ ہمارے مسیح تشریف لائیں۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ بیت المقدس بہت پرانی تاریخ رکھتا ہے، اور ان وجوہات کی بنا پر جو میں نے بتائی ہیں آپ کو، اس وجہ سے بیت المقدس کو کبھی بھی توڑا نہیں جا سکتا، کبھی بھی شہید نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا مسلمان اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ سلام ہے ان مسلمان لوگوں پر اور وہاں کے فلسطینی مسلمانوں پر جنہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ کسی نے بیوی کھو دی، کسی نے اپنی ٹانگ کھو دی، کسی نے اپنے ہاتھ کھو دیے، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی جان سے گیا، کوئی مال سے گیا، کوئی گھر سے گیا، بچے زیر علاج ہیں ہاسپٹل کے اندر تو اسپتال پہ ہی بم گرا دیا، وہیں مر گئے۔ ان لوگوں نے کمال کر دیا، ان لوگوں نے، ہمیں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو دیکھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا جذبہ، کیسا ایمان اور کیسی ان کو جرت سے نوازا ہے۔ پروردگار ہمیں بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو بیت المقدس ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر قیامت کے دن آخرت میں تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے۔ میدان محشر بھی یہی ہوگا۔ بہت سارے لوگ عرفات کو کہتے ہیں لیکن وہ درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو فلسطین ہے یہیں پر حشر کا میدان برپا ہوگا، اور سارے ایمان والوں کو، سارے ایمان کیا بلکہ غیر ایمان والوں کو، سارے انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جمع فرمائیں گے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بیت المقدس کے اندر ایک نماز پڑھنا بعض روایتوں کے مطابق 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ جتنا مسجد نبوی کے اندر ثواب اتنا اس کے اندر بھی ثواب۔ بعض روایتوں میں 500 نمازوں کے برابر آتا ہے۔ بہرحال خانہ کعبہ کے بعد بیت المقدس کی بڑی عظمت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ فرمایا کہ بیت الحرام۔ اس کے بعد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کا دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کا 40 سال کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس کو جو ہے فتح کیا تھا، اور باقاعدہ ان کو دیکھ کر اپنی کتابوں میں نشانیاں پڑھ کر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چابیاں دے دی، ایسے ہی بغیر لڑے، بغیر کسی جنگ کے۔ اور بعد میں پھر ہماری نااہلیوں کی وجہ سے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا، تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو دوبارہ فتح کیا، ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی ہوئی، فتح ہوئی، اور پھر دوبارہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور آج تک یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ دیکھیے یہ جو میں نے بتایا نا کہ یہودی اور عیسائی اپنے اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، اور بیت المقدس سے ان کی ایک تاریخ وابستہ ہے۔ اب تھوڑی سی جو اس کی تاریخ کو سن لیجئے اور بات کو پورا سمجھ لیجئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام ہے، پھر شیس علیہ السلام ہے، پھر ادریس علیہ السلام ہے، پھر نوح علیہ السلام ہے، اور بھی بہت سارے انبیاء کرام قابل ذکر، لیکن میں سب کو تو نہیں کہہ سکتا، اتنا موقع نہیں ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، آدم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک۔ علماء نے لکھا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام آئے ہیں اس دنیا میں وہ
ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ دونوں بیٹے تھے، بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، اور پھر یہاں سے اسماعیل علیہ السلام کا خاندان الگ ہو جاتا ہے اور اسحاق علیہ السلام کا خاندان جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام، چونکہ میں نے بتایا نا اللہ کے رسول جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا مکہ میں چھوڑ دو، تو آپ اپنی ماں حضرت حاجرہ کے ساتھ مکے میں تھے، اور وہاں کچھ قبیلے آس پاس زمزم کی وجہ سے پھر آباد ہوئے، غالباً قبیلہ بنو جرہم، غالباً وہاں حضرت اسماعیل کا نکاح ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی آئے، صرف ایک نبی، اور وہ کون ہے؟ خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور پیغمبر نہیں آئے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، حضرت یوسف ہیں، بنیامین ہیں، موسیٰ ہیں، اور ہارون ہیں، داؤد ہیں، زکریہ ہیں، ایوب ہیں، یحییٰ ہیں، سلیمان ہیں، یوشع ہیں، شعیہ ہیں، عیسیٰ ہیں علیہم السلام۔ ان تمام انبیاء کرام کا جو سلسلہ چلتا ہے پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے چلتا ہے، اور یہ جو بنی اسرائیل یہود اور نصارہ ہیں یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے۔ یعقوب علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جاتا تھا۔ اس دور میں عبرانی زبان کے اندر اللہ کا بندہ، اس کے لیے عبرانی زبان کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا تھا اس کو اسرائیل کہا جاتا تھا۔ اسرا اور ایل، اسرا یعنی کہ بندہ، اور ایل یعنی اللہ کا، اسرائیل اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل کا مطلب یہ تھا کہ یہ ان کا لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، ایسی بندگی کرتے تھے، ایسی عبادت کرتے تھے کہ ان کو یعقوب کوئی نہیں کہتا تھا، ان کے لقب سے ان کو، جیسے کہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، آج بھی عربوں کے اندر رواج ہے کہ نام سے زیادہ لقب سے پکارا جاتا ہے بندے کو، تو ان کو اسرائیل کہا جاتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل کہا جاتا تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 2 چھوٹے بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا، حضرت بنیامین علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ 12ویں سپارے کے اندر موجود ہے کہ کس طریقے سے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور پھر وہ اس طریقے سے مصر پہنچے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا علماء کے بیانوں میں یا کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے تھے اپنے بیٹے کی یاد میں، ان کے 10 بڑے بھائیوں نے زیادتی کی اور حسد تھا ان کو، اور ان 10 بھائیوں میں تو کسی کو نبوت نہیں ملی۔ علماء کا اکثر کا خیال یہی ہے کہ ان کے اعمال ایسے تھے جن کو پڑھ کر لگتا ہے کہ ہاں نبیوں کے اعمال ایسے نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا ان کے 2 چھوٹے بیٹوں کے بارے میں تو یقینی طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن 10 بیٹوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، نبوت کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اور یہ جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں نا، 10 بڑے اور 2 چھوٹے، انہی سے پھر آگے یہودیوں کی نسل چلتی ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے یعقوب علیہ السلام کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا یہودا، اس سے یہ چلا ہے سلسلہ۔ بہرحال جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور وہ پھر مصر پہنچے، اللہ تعالیٰ نے وہ زلیخا والا معاملہ ہوا، جیل میں ڈالے گئے، جیل سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر بادشاہت دے دی، اور ان کے بھائیوں سے پھر وہ ٹریڈ چلی ہے، تجارت ہوئی ہے۔ وہ واقعہ لمبا ہے، میں نہیں جاؤں گا اس میں، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیجئے، سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ لیجئے، اللہ نے اگر موقع دیا تو پھر انشاءاللہ تفسیر کی کلاس میں ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیسے وہ معاملہ چلا۔ بہرحال ایک موقع ایسا آیا کہ یوسف علیہ السلام نے نقاب ہٹایا، کیونکہ خوبصورت بہت تھے، نقاب ہٹایا تو بھائیوں نے پہچان لیا یوسف علیہ السلام کو، تو آپ نے اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ فلسطین کو چھوڑیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے سب بیٹے یہ فلسطین ہی میں تھے، یوسف علیہ السلام بھی فلسطین ہی میں تھے کنویں میں ڈالے جانے سے پہلے۔ انہوں نے یہ پھر کہا کہ میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہی ذمہ داریاں بھی دی ہیں، کیوں نہ آپ ہمارے ساتھ آ کر کے ہمارے ساتھ مصر کے اندر رہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے فلسطین چھوڑ دیا، مصر آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آباد ہو گئے۔ یہیں پر پھر وہ مصر کا ان کا بنی اسرائیل کا جو سلسلہ ہے چلا، ان کی نسل پھلی پھولی، اور یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد پھر وہاں پر فرعون کا دور آ گیا، اور فرعون نے ان کو اوپر بہت ظلم اور زیادتی کی اور ان کے بچوں کو قتل کیا۔ وہ آپ کو معلوم ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک دور ایسا دکھایا ان یہودیوں کو کہ فرعون نے ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دی، عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا، باندی بنا لیا گیا، بچوں کو قتل کر دیا گیا،
صرف ایک موسیٰ علیہ السلام کے خوف کی وجہ سے، کیونکہ ظلم اور زیادتی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب میں دکھا دیا تھا کہ ایسا ایک معاملہ ہونے والا ہے، اس کے تعبیر دینے والوں نے تعبیر دی تھی ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم اور زیادتی سے ان کو نجات دلائی ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے اوپر بڑے احسانات کیے۔ یہ نبیوں کی اولاد میں سے کتنا بڑا احسان ہے، نبی ان کی اولاد، نبی ان کے چاچا، نبی ان کے باپ دادا، نبی ان کے بھائی برادر، اور نبیوں کے ساتھ ان کا معاملہ، نبیوں کے ساتھ ان کا تعلق، نبیوں کا یہ خاندان۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے غم سے نجات دی، تورات ان کو عطا فرمائی، منہ اور سلوہ ان کے لیے اتارا، 40 سال تک بادل کا سایہ کیا، بیٹھے بٹھائی کھلایا، جس زمین سے یہ نکالے گئے تھے واپس وہیں پر ان کو بادشاہت دی، وہیں پر ان کو قرار دیا، آسمان سے مائدہ اتارا، معجزے دکھائے، سمندروں میں راستے کھولے۔ اس کے باوجود یہ قوم اتنی سرکش اور اتنی فتین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بار بار عذاب پھر ان پر آتے تھے۔ لہذا میں اپنی بات پر واپس آتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ان کو نجات دلوائی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا، وادی تینا، وہ ایک الگ ہے وادی سینا کا معاملہ، وہاں سے مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ واپس جہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائی وغیرہ رہتے تھے فلسطین میں، آپ واپس وہاں چلے جائیں، وہیں جا کر کے آباد ہو جائیں، آپ نے یہ جگہ چھوڑ دیجئے اور واپس وہاں چلے جائیے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، یہاں سے ہم نکلے تھے اور یہیں واپس آ گئے۔ شکر ادا کرنے کے بجائے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگ گئے۔ وہ مچھلی کا شکار آپ نے سنا ہوگا، ہفتے کے دن بنا تھا، حوضیاں کھود دیں، مچھلیاں آنے لگیں، ہیلا کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر خنزیر بنا دیا۔ مطلب ہوتا یہ تھا کہ جب بھی یہ کوئی گناہ کا کام کرتے تھے اور حد سے زیادہ گزر جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیا کرتا تھا۔ ایک بات بھی یاد رکھیے گا اس سے پہلے کہ دنیا کے اندر جتنے معاملات تھے، جتنی بھی قومیں تھیں، وہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی تھیں اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا تھا، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے۔ یہود کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، ان پر عذاب آتا تھا، تنبیہ ہوتی تھی، یہ توبہ کرتے تھے، سدھر جاتے تھے، پھر معاملہ ان کا خراب ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال جب یہ واپس فلسطین کے اندر آئے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے ایک ہیکل تیار کرنے کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ ایک عبادت گاہ بنا لی جائے، اور یہ ہیکل ایسا ہی تھا جیسے کہ آج مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اس میں جا کر کے عبادت کرنا۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر اس کام کو پورا نہ کر سکے، آپ کے بعد یہ ذمہ داری حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اور میں نے بتایا نا بڑے زبردست نبی تھے، بادشاہت بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں یا ان کے انتقال کے بعد، بہرحال وہ تفصیل طلب موقع ہے، اس پہ میں نہیں جاؤں گا، جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے کہ وہ یہ جو ہیکل سلیمانی اس کا کام مکمل کریں۔ انہوں نے اس کا کام مکمل کر لیا، ہیکل تیار ہو گیا، اور اس کے اندر جو ہے ایک تابوت بھی تھا، تابوت سکینہ، دوسرے سپارے کے اندر اس کا واقعہ، اس کا ذکر موجود ہے۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ یہ وہ تابوت ہے، وہ باکس ہے جو آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اور نبیوں کو میراث میں ملتا تھا۔ ایک نبی اس دنیا سے چلے جاتے تھے، ان کے بعد جو دوسرے نبی آتے تھے یہ تابوت ان کے پاس چلا جاتا تھا، شفٹ ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے کرتے 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 یہ تابوت ہیکل سلیمانی کے اندر رکھا گیا تھا۔ لیکن جب یہودی اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، ایک ایک دن میں سینکڑوں نبیوں کو، 70 نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، داؤد کے نام زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیتے اگر اللہ تعالیٰ نہ اٹھاتا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار قتل کرنے کی کوشش کی، محل کے نیچے بٹھا دیا، قلعے کے نیچے اوپر سے پتھر پھینکنے کی کوشش کی، وہی بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول اٹھ کر چلے گئے۔ خیبر کے موقع پر بکری کے گوشت میں زہر ڈال کر ملا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے کی کوشش تھی۔ بہرحال بڑی فتین اور بڑی خطرناک قوم، جب ان کی اس معاملات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ لی یہ باز نہیں آئیں گے، اور بجائے اس کے کہ اس بات سے ڈرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے ہیکل سلیمان کی نگہبانی، اور اس کے ڈرنے کے بجائے لوگوں پر رعب جھاڑنے لگے، لوگوں کو اپنے سے، دوسری قوموں کو اپنے سے بدتر اور کم ترین سمجھنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب یہ بھیجا کہ ایک بادشاہ بخت نصر کر کے اس کو ان کے اوپر جو ہے مسلط کر دیا۔ اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، شہر کو تہس نہس کر دیا، اور وہ جو تابوت سکینہ تھا وہ بھی اٹھا کر کے لے گیا۔ اس پر یہ بہت روتے پیٹتے تھے، بلکہ 2 لاکھ سے زیادہ غالباً یہودیوں کو اس نے قتل بھی کیا، اور 2 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو اس نے غلام بھی بنایا۔ بخت نصر نے قہر بن کے ٹوٹا ان کے اوپر، فلسطین کے اوپر، ہیکل کو بھی توڑ دیا، بڑی بے حرمتی کی۔ بہرحال
بعد میں اس کے اوپر بھی عذاب آیا، وہ ایک الگ سی چیز ہے. لیکن سائرس دا گریٹ، یعنی کہ علماء نے سائرس دا گریٹ فرمایا کہ ذوالقرنین قرآن میں جن کا ذکر ہے، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج اور ماجوج کے لیے جو انہوں نے دیوار بنائی تھی ذوالقرنین، مغربی مورخین نے، مغربی تاریخ دانوں نے ان کو سائرس لکھا ہے. انہیں جب ان کے اوپر ترس آیا تو انہوں نے واپس ان کو فلسطین آنے کا جو ہے، ان کو آباد کرنے کا جو ہے کہا کہ تم واپس جا کر کے آباد ہو جاؤ، اور یہ بھی کہا کہ اپنا ہیکل سلیمانی اس کو دوبارہ تعمیر کرو، اور اس میں ہر طرح کی مدد کے لیے ہم تمہارے ساتھ تیار ہیں، مالی تعاون بھی، جانی تعاون بھی. تو اس وقت ان لوگوں نے دوبارہ ہیکل کو تیار کیا. لیکن پھر وہی والی بات، کیونکہ یہ لوگ اپنے ساتھ شرارتی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان کی فطرت میں، ان کی گھٹی کے اندر ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تورات دی نا، تب بھی اس موقع پر بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بچڑا بنا کے اس کی پوجا کرنے لگے. یہ تو ان کی حالت. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کا یہ معاملہ دیکھا کہ دوبارہ ہیکل سلیمانی بنانے کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، دوبارہ اس میں تابوت سکینہ رکھ دیا، سارے معاملات ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے دوبارہ ایک دوسرے بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. اور اس شخص نے پھر، جو ٹائٹس نام کا بادشاہ تھا، رومی بادشاہ، نہ یہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے تو بہت بری حالت کر دی. مسجد جو ہیکل سلیمانی تھی اس کو بھی مکمل طور سے زمیں بوس کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، شہر میں آگ لگا دی، یہودیوں کو قتل کر دیا. یہاں تک کہ یہودی اس مرتبہ بالکل ہی ختم ہو گئے، اور کچھ یہودی جو بچے تھے وہ دنیا میں ادھر ادھر چلے گئے. اور اس بار وہ تابوت سکینہ کو بھی اٹھا کر کے ایسا لے کر کے گئے کہ دوبارہ آج تک تابوت سکینہ ملا ہی نہیں، کہاں ہے آج تک نہیں پتہ کہاں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے نیچے اس کی بنیادوں میں تابوت سکینہ ہے، اس لیے ہم وہ کھدائی کر کے نکالنا چاہتے ہیں، حالانکہ ملا کچھ نہیں ان کو آج تک، لیکن کھدائیاں کرتے ہیں بیت المقدس کی عمارتوں کو بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے. بہانہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ تابوت سکینہ ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ ملا نہیں آج تک، ملے گا بھی نہیں ان کو، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. بہرحال جب یہ اس طریقے سے وہاں سے نکال دیے گئے اور دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھانے لگے، کچھ قرار ملا تھا ان کو جرمن کے اندر. تو یہ جرمن کے اندر ہٹلر نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا، ان کی انہی مکاریوں کی وجہ سے، یہ بات یاد رکھیے گا، ان کی گناہ گاری کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو باقی تو رکھا ہے، قیامت کے قریب ایک مقصد کے لیے باقی رکھا ہے کہ دجال ان میں سے آئے گا، اور مسلمان نافرمانوں کو ان یہودیوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ جوتا کھلوائیں گے. کیونکہ مسلمان قوم بھی اسی روش پر چل پڑی جس روش پر کچھ سال پہلے یہ یہودی چلتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کا یہی معاملہ جب ہمارے ساتھ دیکھا تو یہودیوں کو اس لیے باقی رکھا کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ان مکار یہودیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دلوائے. اور یہ ہوگا قیامت کے قریب، ایسا ہوگا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ان کو تھوڑا سا قرار ملا اور ان کی نافرمانیاں اور ان کے حد سے زیادہ گزر جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کر رکھا ہے، تو قیامت کے تو جرمن کے اندر یہودی کے اوپر، یہودی قوم کے اوپر ہٹلر کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا. جیسے بخت نصر اپنے وقت میں مسلط ہوا، جیسے ٹائٹس اپنے وقت میں مسلط ہوا، ویسے پھر ہٹلر ان کے اپنے اوپر اپنے وقت میں مسلط ہوا. غالباً 40 لاکھ یہودی یا کچھ اس نے مارے. اس کا ایک قول بھی ہے کہ میں کچھ یہودیوں کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میں یہودیوں کو کیوں مارتا تھا، واللہ اعلم. بہرحال 1917 کے اندر جو اس وقت برٹش حکومت تھی، ان لوگوں نے، پہلی جنگ عظیم چل رہی تھی، ان یہودیوں نے وہاں پر ہولوکاسٹ کا حوالہ دیا کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوا، ہم بڑے مظلوم ہیں، ہمارا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آج یہاں کل وہاں، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، روئے پیٹے، مکاریاں دکھائیں خوب، اور اپنے لیے جو برٹش اس وقت کی حکومت تھی ان سے یہ قانون پاس کروا لیا کہ ہاں ان کے لیے ایک الگ سے ریاست ہونی بہت ضروری ہے. 1917 میں یہ قانون پاس ہوا. 1948 میں باقاعدہ فلسطین کی چھاتی میں کیل کی طرح ٹھوکا گیا، اسرائیل کے نام سے ملک بنایا گیا، یہودیوں کو وہاں لے جا کر کے آباد کر دیا گیا، اور فلسطینیوں سے ان کی زمین چھینی گئی، یہودیوں کو دیا گیا، اور ترک یہ دیا گیا کہ ان کے آباء و اجداد فلسطین میں آباد تھے، جیسے کہ میں نے بھی پوری ہسٹری بتائی آپ کو، تو لہٰذا ان کو یہاں پر آباد ہونے دینا چاہیے. اس کا مطلب یہ مسلمانوں کے آباء و اجداد اسپین میں آباد تھے تو مسلمانوں کو اسپین ملنا چاہیے. دنیا کے بیوقوف ترین لوگ، حالانکہ بیوقوف نہیں ہیں، مکار ہیں، بیوقوف نہیں ہیں. تو جن لوگوں کو تم نے ان کی زمین دی یہ کہہ کر ان کے آباء و اجداد آباد تھے تو ہمیں ہماری زمین دے دو بھائی، لیکن یہ ایسا کبھی نہیں کریں گے. بہرحال وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اسرائیل بڑھتا چلا گیا، فلسطین سکڑتا چلا گیا، اور مسجد اقصیٰ کو یہ شہید اس لیے کرنا چاہتے، جیسے کہ میں نے بتایا ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا مسیحا آئے گا ہی تب جب مسجد اقصیٰ شہید ہو جائے گی، اور ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے. دیکھیے
ویسے اس بات کو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ہیکل سلیمانی عین وہیں تھا جہاں پر بیت المقدس ہے آج، لیکن ضد ہے، ہٹ درمی ہے۔ دو باتیں جس کی وجہ سے یہ بیت المقدس کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر ایک تو ان کے اندر ہٹ درمی ہے۔ اگر آج باقاعدہ انٹرنیشنل لیول پر یہودی ڈیبیٹ کرنے کے لیے آ جائے میدان میں، پوری دنیا کا میڈیا کور کر رہا ہو، ہاں بھائی دلائل دو کہ ہیکل سلیمانی یہیں تھا، ایک دلیل نہیں ان کے پاس، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کہ نہیں یہیں بنائیں گے۔ اور ایک دوسری وجہ یہاں بنانے کی وہ یہ کہ اگر آج کہیں اور کسی اور جگہ پر یہ لوگ ہیکل سلیمانی بنا بھی لیں، اپنا ہیکل تیار کر بھی لیں، تو کیا مسجد اقصیٰ کی موجودگی میں ان کے ہیکل کی وہ اہمیت ہوگی جو پہلے تھی؟ نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس لیے بھی بیت المقدس کو شہید کرنا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جس دور میں ٹائٹس نے ان کے اوپر اٹیک کیا تھا، اس دور میں سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ ایک دیواریں گری، ایک دیوار جو ہیکل سلیمانی کی تھی وہ رہ گئی تھی ان کے مطابق۔ اس دیوار کے پاس آ کر کے یہ لوگ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، یعنی دنیا بھر کی مکاریاں کرتے ہیں، مظلوم کو دباتے ہیں، سودی بینک کا نظام چلاتے ہیں، دنیا کے اندر شرابوں کو پھیلا رکھا ہے، شراب اڈوں کو، جوئے خانوں کو پھیلا رکھا ہے، فلم انڈسٹری چلاتے ہیں، ننگا پن چلا رکھا ہے، پون انڈسٹری چلا رہے ہیں، اور دوسری طرف دیوار کے پاس جا کر کے رو رہے ہیں، یا اللہ ہم بڑے اپنے پروردگار کو پکار رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کتنی مکار قوم ہے۔ اب اندازہ لگائیں، ایک طرف یہ حال، دوسری طرف یہ حال۔ تو لہذا ان لوگوں کی ایک مختصر سی، حالانکہ بہت لمبی ہو گئی بات، لیکن یہ ان لوگوں کی ایک ہسٹری ہے کہ اس طریقے سے بیت المقدس پر ان لوگوں کو آباد کیا گیا، اور آج ان کے ناپاک قدم بیت المقدس کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے لیے امتحان کا موقع ہے۔ مسلمانوں کو بار بار یہ بات کہی جاتی ہے، دیکھیے آپ لوگ یاد رکھیں، پچھلے کچھ سالوں میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں۔ کیوں کی گئیں؟ اس لیے کی گئی کہ ہمیں چیک کیا جا رہا تھا کہ ہمارے اندر اب کتنی غیرت باقی ہے، اب کتنی غیرت باقی ہے، اب کتنی غیرت باقی ہے۔ دنیا کے کئی علاقوں میں آپ سے ناحق مسجدوں کو چھینا گیا، آیا صوفیہ مثال ہے، ایودھیا کے اندر بابری مسجد کی مثال ہے، اور بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، قابل ذکر یہ دو تھیں میں نے بتا دیا۔ بار بار چیک کیا گیا، ان کی مسجد چھین لو، اب دیکھو کتنی غیرت باقی ہے۔ تمام ثبوت مسجد کے حق میں ہیں، اس کے باوجود مسجد کا فیصلہ نہیں ہوگا، وہاں پر بت پرستی کی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں ان کے اندر کتنی غیرت باقی ہے، اس پر ان کو غصہ آتا ہے یا نہیں؟ ہمیں غصہ نہیں آتا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے کھلے عام گھومتے ہیں، قانون کا پاس کرتے ہیں، حالانکہ قانون بس کیا بولوں میں، زبان سے کچھ نکلے گا تو پھر جو ہے وہ قانون کو بنانے والے ہی اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ جب اس طریقے کے معاملات ہوں گے، گستاخیاں کرنے والے کھلے عام گھومیں گے، مساجدوں کو چھینا جائے گا، اور اس پر مسلمان ان کی ماتھے پر بل نہیں پڑیں گے، ان کی تیوڑی پر بل نہیں آئیں گے، ان کو یہی فکر ہوگی ہم کھا لیں، کما لیں، اپنے بچوں کو دے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کے اندر سے روحانیت نکل چکی ہے۔ اور آج یہ وہ دور ہے کہ جب یہودیوں کو یقین ہو چکا ہے کہ ہاں اب یہ وہ وقت ہے کہ مسلمانوں کو کچھ بھی کر لو۔ دیکھ لو عرب کا حال، وہ تو جا چکے ہیں ان کے پاس، ان کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا ویل للعرب، انہی باتوں کی وجہ سے فرمایا تھا۔ آج اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے، اپنی سیاسی فائدوں کی وجہ سے وہ اسرائیل کے خلاف بولتے ہی نہیں، کیا کھل کر کیا چھپ کر، بولتے ہی نہیں ہیں۔ بلکہ اگر کوئی ان کے وہاں پر عرب کے اندر کوئی مسجد کا امام، حرم کے امام جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف بول دیں یا حکومت کے خلاف بول دیں، 1 منٹ میں اٹھا کر کے ان کو جو ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، ان کو گردن کاٹ دی جاتی ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ صرف اپنے سیاسی مفاد کی وجہ سے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی بنا کر اس کو پوری دنیا کا جو ہے اپنا دارالخلافت بنائیں گے، اور وہاں پر بیٹھ کر دجال جو ہے پوری دنیا کا نظام چلائے گا، ان کا مسیحا، اس کا یہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ساری ادھیڑ بن اسی لیے ہو رہی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات سناؤں آپ کو، بھی بات ختم کروں۔ آج دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے، میں اس میں یہ بھی بتا دوں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ کہ یہ ہیکل تیار نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ، کبھی یہ کر ہی نہیں پائیں گے کبھی۔ ان کا خواب ہمیشہ کے لیے خواب بن کر رہ جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تدبیریں یہ بھی چلتے ہیں، تدبیر اللہ تعالیٰ بھی چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ اپنی تدبیروں میں مکمل کامیاب ہے، لیکن ایک آسمانی سسٹم ہے وہ بھی کام کر رہا ہے۔ امام مہدی کا آنا طے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتارا جانا طے ہے، اور ان کے ہاتھوں ان لوگوں کا مارا جانا بھی طے ہے، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کی رسوائی بھی طے ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جنگ کے بارے میں جو ہونے والی ہے عنقریب، اس میں اگر کسی شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 قتل ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان معاملات میں بیت المقدس کو اور فلسطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد تو کروائیں گے، یہ تو ہوگا، لیکن اس کی آزادی میں ہمارا کیا حصہ ہوگا؟ ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ ہم نے کہاں جانے کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا آج ہم اپنے بچوں کو بیت المقدس کی داستان سناتے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے بچوں کو بیت المقدس کے تعلق سے بتاتے ہیں؟
اس کی محبت ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا تمہاری زندگی کا مقصد یہ بھی ہے، اس کو آزاد کرانا ہے؟ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو آواز تو لگاتے ہیں، کیا ہم نے اس بات کی کوشش کی ہمارے بچوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے؟ کیا ہمارا خیال ہوا کہ ہمارا خیال گیا اس طرف؟ نہیں گیا۔ یہ پوری تاریخ جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو دھیان میں رکھیے، اس کے بعد سوچئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہم نے حکمت کو اتنا اختیار کیا کہ آج حکمت کی وجہ سے ہم لوگوں میں بہت زیادہ بزدلی آ چکی ہے۔ دیکھیں، ایک شخص تھا جس کا ایک پولٹری فارم تھا، مرغیاں پالتا تھا۔ ان مرغیوں میں ایک مرغا بھی تھا۔ مرغا کیا کرتا تھا؟ صبح ہوتے ہی اذان دے دیا کرتا تھا۔ اذان کا مطلب وہی بانگ لگا دیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس مالک کی نیند خراب ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے مرغے سے کہا، سن بھائی، یہ کل سے جو تیری بانگ دینے کا سسٹم ہے نا ختم کر دے، تیری وجہ سے میری نیند خراب ہوتی ہے۔ اگر تو نے کل دوبارہ ککڑوں کو کی، میں تجھے کاٹ دوں گا، تیرا فرائی کر کے کھا جاؤں گا۔ مرغے نے سوچا جان ہے تو جہان ہے، آج بچ جاتے ہیں، کل کلا کو جان بچ جائے گی، کہیں اور جا کر کے اذان دے دیں گے، جان تو بچا لیں۔ جان بچانے کے لیے اس نے حکمت اختیار کر لی، اذان دینا بند کر دی مؤذن صاحب نے۔ تو کچھ ٹائم کے بعد پھر مالک نے پکڑ لیا، یہ جو مرغیاں ہیں یہ آنگن میں گھومتی پھرتی ہیں، دانہ کھاتی ہیں، آنگن میں رونق لگتی ہے، تو دانہ کھاتا ہے، کونے میں بیٹھ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، کیا کروں؟ کہ جیسے یہ پک 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 کی آوازیں نکالتی ہیں، کچھ کرتی رہتی ہے، تو بھی کچھ نہ کچھ کیا کر، ان مرغیوں کی طرح آواز نکالا کر، ورنہ تجھے کاٹ کے کھا جاؤں گا کل۔ مرغے نے سوچا جانے تو جہان ہے، ارے کر لیں گے ذرا سا پک پک، یہاں کون سے دوسرے مرغے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری کوئی عزت میں کمی تو آئے گی نہیں، جان بچ جائے گی، پھر مردوں کی طرح جئیں گے۔ اس نے مرغیوں کی طرح کٹ کٹ کرنا شروع کر دیا، کٹانا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد کچھ دن گزرے تھے، مالک نے پکڑ لیا، ہاں بھائی یہ جو مرغیاں ہیں یہ دانہ کھاتی ہیں اور انڈا دیتی ہیں، تو دانہ کھاتا ہے، صرف گوبر کرتا ہے، پورا آنگن گندا کرتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو مالک نے کہا کہ شرافت سے کل سے مجھے تجھ سے بھی ایک انڈا چاہیے، اگر نہیں دیا تو تجھے کاٹ کے کھا جاؤں گا۔ اب مرغا جانماز بچھا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا رہا، یا اللہ اذان دیتے دیتے مرتا تو کم سے کم شہید تو مرتا، انڈا کہاں سے لاؤں؟ یہ ذلت کی موت تو نہ دیکھنی پڑتی۔ کہ آج مسلمانوں سے انڈا نہیں مانگا جا رہا؟ یہ ذلت کی زندگی آج ہمارے ساتھ نہیں ہو گئی ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم لوگوں نے ایک خاص چیز کو دین سمجھ لیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس اور کچھ نہیں۔ مجھ سے ایک ساتھی کہہ رہے تھے فلسطین کے یہ حالات ہیں، کیا کریں مفتی صاحب؟ میں نے کہا ایک چلے کی جماعت بھیج دو، 10 12 20 ساتھیوں کو تشکیل دو، ایک جماعت تیار کرو، چلہ لگا لے گی، وہ گشت کرے گی، تو ہو سکتا ہے کچھ یہودیوں کو بھی سمجھا کر آ جائے۔ کہنے لگے کیوں مذاق اڑا رہا ہوں مفتی صاحب؟ تو میں نے ان سے کہا پھر ایک کام کرو، خانقاہ کھول دو، وہاں پر کچھ اللہ اللہ کی ضربیں لگیں گی، کچھ صوفی حضرات جائیں گے، کچھ یہودیوں کو بھی کندھے پر ہاتھ رکھ کے سمجھائیں گے، ہو سکتا ہے ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ کہنے لگے میں سلیوشن مانگ رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کیا بولے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے ایک کام اور ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ وہاں مدرسہ کھول دو اور وہاں پر طلبہ ہوں گے، علماء ہوں گے، اور وہاں دین کی کتابیں پڑھائی جائیں گی، تو ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ماحول بدل دے۔ کہنے لگے کیوں چھیڑ رہا ہوں مفتی صاحب؟ تو میں نے کہا آج کل ہم لوگوں نے، آج تک آپ مسلمانوں نے اس سے زیادہ محنت کری بھی تو نہیں نا، اصلی بات تو ہم سننا بھی نہیں چاہتے۔ نہیں، یہ جو دین کی محنت ہے یہ اپنی اپنی جگہ ہے، ان کی اہمیت ہے، ان کی ویلیو ہے، میں ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ ان محنتوں کی وجہ سے اپنا حق نہیں چھین سکتے دنیا سے، اپنا حق لے نہیں سکتے دنیا سے۔ آپ چلہ لگا کے خانقاہ میں جا کے نہیں کر سکتے باطل کو زیر۔ باطل کو زیر کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ دیا تھا، ہم نے اسی کو سائڈ میں رکھ دیا۔ ہم جہاد کی بات سننا نہیں چاہتے، ہم جہاد کی بات کرنا نہیں چاہتے۔ کسی مسجد کے امام نے اگر جہاد کی بات کر دی تو مقتدی اس کا جینا حرام کر دیتے۔ مصلحت مصلحت مصلحت، بزدلی کو مصلحت کا نام نہ دیجیے اللہ کے واسطے۔ آج ان حالات میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے بچوں کو ہم کون سا سبق دے رہے ہیں؟ اور آنے والے حالات کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو تیار کیا یا نہیں؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، ہم نے آپ کو بتا دیا، آگاہ کر دیا، ساری بات آپ تک پہنچا دی۔ اب ہم سے یہ نہیں کہا جائے گا تم نے پہنچایا کیوں نہیں، ہم نے پہنچا دیا، آگے عمل کرنے کی ذمہ داری آپ لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو ایسے عزائم اور حوصلہ دینے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے لیے اور آنے والے مستقبل کے لیے، دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، جان مال کی بازی لگا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔